اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں نماز ترک کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے رزق سے برکت بھی اٹھا لیتا ہے۔ آج رزق کی برکت کی شکایت، رزق کی تنگی کی شکایت کہاں نہیں، لاکھوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، سینکڑوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، نہیں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر چھوٹا، اس لیے رزق سے برکت گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز ترک کرنے والے مرتے ہیں تو پہلے اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، پھر ان کو موت عطا کرتا ہے۔ یہ بڑی دردناک بات ہے۔ لوگ نماز میں سستی کرنے والے موت سے پہلے ذلیل ہوتے ہیں۔ آج نہیں دیکھتے، ماں بوڑھی ہے، کوئی کہتا ہے بیٹے نے گھر سے باہر نکال دیا، علماء تقریر کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر مت نکالو، لیکن آپ نے اپنی جوانی میں کیا گل کھلائے، آپ نے اللہ رسول کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے بوڑھی ماں، آج تجھے گھر سے نکالا گیا تو تو چار چار آنسوؤں سے رو رہی ہے، تیرا بیٹا تیرا باغی ہو گیا تو تو رو رہی ہے، کیوں ہوا بیٹا باغی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز عصر کو ترک کر دے اللہ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے، اس کی اولاد کو اس کا باغی بنا دیتا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ نماز سے صرف جنت نہیں ملے گی، جو نماز جنت تک لے جا سکتی ہے وہ نماز دنیا کی آرائش نہیں دلا سکتی۔ لیکن ہم نے نماز کو وہ قدر نہیں کی جو نماز کی قدر کرنی چاہیے تھی، جو نماز کو اہمیت دینا چاہیے تھا، ہم نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی۔ اولاد باغی کیوں ہوئی، اولاد نافرمان کیوں ہوئی؟ نماز کے ترک کی بنیاد پر۔ اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، میرے سرکار کی حدیث صحیح ہے۔ تو نماز چھوڑنے والے ذلیل ہوتے ہیں مرنے سے پہلے۔ اولاد گھر سے باہر نکالے، محلے والوں میں کوئی نہ پوچھے، انسان کھانے کو محتاج ہو جائے، روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو جائے۔ اے میرے قوم کی شہزادیوں، اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، آؤ، اگر تمہیں اپنے بڑھاپے کو سکون اور اطمینان بخش دیکھنا ہے، اگر تمہیں اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنا ہے، اگر تمہیں ذلت و رسوائی کی موت سے بچنا ہے تو آج کی سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، اٹھنے سے پہلے عہد کرو، زندگی میں اب سارے کام چھوٹ جائے پرواہ نہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی نماز ترک نہیں کریں گے، کبھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز کا وقت آئے گا تو مصلی بچھا کر کے پہلے نماز ادا کریں گے، ولیمے کی دعوت بعد میں، پہلے نماز، باپ کی میت بعد میں، پہلے نماز، بھائی کی بارات بعد میں، پہلے نماز، بہن کی ڈولی بعد میں، پہلے نماز، بچے کے اسکول بھی بعد میں، پہلے نماز۔ اس لیے کہ ساری چیزوں کے فائدے ہمیں دنیا میں ملے نہ ملے، لیکن نماز وہ ہے، نماز پڑھنے والا وہ ہوتا ہے، نمازی کو اللہ اس کے مقام سے اٹھا کر کے مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، لیکن 40 سال تک معمول یہ تھا کہ آپ ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ 1000 رکعت نماز کا معمول تھا۔ سرکار غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، رات تو دن عبادت کرتے تھے۔ لیکن آج سب کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت کو وقت نہیں تو پھر تم بندے کیسے ہو؟ عابد ہی تو عبد ہوتا ہے، جو عابد نہیں وہ عبد کہاں سے؟ اس لیے کہ مزدوری کرنے والا ہی نوکر ہوتا ہے، وہی تنخواہ پاتا ہے۔ جو کہے میں فلاں کا مزدور ہوں، فلاں کا مزدور ہوں، اس کی نوکری نہ کرے تو پھر وہ تنخواہ کیسے پائے گا؟ اس کو تنخواہ کیسے ملے گی؟ نادانو سنو، اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہتے ہو، بندگی کتنی کرتے ہو؟ اس لیے کہ بندگی کے بغیر بندہ ہونے کی سند کیا ہے؟
بندگی کے بغیر اس کے عبد ہونے کی سند کیا ہے؟ اور سنو، سب اپنے آپ کو اس کا بندہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بندے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نفس کے بندے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خواہش کے بندے ہیں۔ ہاں اب یہاں فیصلہ کرنا ہوگا، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے اپنے آپ کو کہتے ہو؟ ابھی تک خدا کے بندے ہی نہ بنے، زیورات کے بندے بنے۔ شوق زیور کا ہے، شوق اچھے مکان کا ہے، شوق اچھی دکان کا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں۔ شوق نیند کا ہے، نیند کہتی میری طرف آ، اللہ کہتا ہے میری طرف آ۔ ہم کس کی سنتے ہیں؟ اگر نیند کی سن کے سو گئے آپ تو بندے نیند کے ہوئے، اللہ کے بندے کب ہوئے؟ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں تو وہ سوتے نہیں، بستروں سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کوئی ایک بندہ مجھے ایسا بتائے اللہ کے اولیاء میں جو لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے سوتے ہیں، اللہ کی عبادت کو ترک کر کے سوتے ہوں۔ لیکن آج ہم کھانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غذا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، زیورات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ اور پھر دعویٰ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ سوچو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود امام الانبیاء ہوں لیکن کثرت سے نماز پڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین آپ کے گھر میں ایک باغ تھا، اس میں 300 درخت تھے، رات بھر ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس طرح 600 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، جتنے بڑے بڑے بزرگوں کو، خود سیدہ فاطمۃ الزہرا پوری رات عبادت میں، خود سیدہ عائشہ اکثر راتیں عبادت میں۔ آج کیا ہو گیا؟ ہر ایک چیز کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نماز میں سستی کرنے والوں کو جب موت آتی ہے تو اللہ ان پر بھوک مسلط کرتا ہے، وہ بھوکے مرتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں۔ کتنی دردناک موت ہے بے نمازیوں کے لیے۔ اللہ جس کو بھوکا کر دے اس کی بھوک کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور بے نمازی بھوک سے تڑپ تڑپ کر کے مرتے ہیں، لیکن کہیں کس کو؟ اللہ ان کی آواز ختم کر دیتا ہے، اللہ ان کے ہاتھوں سے طاقت چھین لیتا ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، زبان سے بول بھی نہیں سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ ان پہ پیاس بھی مسلط کرتا ہے، اور بے نمازیوں پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی ان کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی ان کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ ایسی بھوک اور پیاس کی بے بسی کی موت وہ مرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بے نمازیوں کو ان کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان کی قبر میں اتنا اندھیرا اور تاریکی ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہاں پر میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، رنگ ریلیوں میں ڈوب کر نمازیں چھوڑنے والیوں، کاش میری بہنیں نماز کی اہمیت کو سمجھتی، نماز نہ پڑھنے کی وعید کو سمجھتی۔ اللہ اکبر، آج میری ماؤں اور بہنوں کو وقت ہے سیریل دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں تو خواتین جو ہے کبھی ڈیجوں کے پیچھے جا رہی ہیں، کبھی میوزک کے پیچھے جا رہی ہے، کبھی ڈھول تاشوں کے پیچھے جا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیز، تو عبادت کے لیے پیدا کی گئی تھی، تجھے تو اللہ کی عبادت کو وقت نہ ملا لیکن تجھے ناچ گانوں کو وقت مل گیا، تجھے بارات کے ڈھول تاشوں کے پیچھے وقت مل گیا، تجھے فحش کاموں کے لیے وقت مل گیا، تجھے عریانیت کے لیے وقت مل گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیز، ایک دن تجھ پر ایسا وقت آئے گا جس دن تیرے جسم سے تیری روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ہائے وہ وقت کیسا ہوگا، وہ وقت کتنا دردناک ہوگا۔ بے نمازی پن کی وجہ سے تجھ پر بھوک مسلط ہوگی، تجھ پر پیاس مسلط ہوگی، تجھ پر ذلت
مسلط ہوگی، بے کسی اور بے بسی کی موت تجھے آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اس وقت کی داستان کس سے کہیں؟ کون مددگار ہے؟ نہ شوہر، نہ ماں، نہ باپ، لوگ سرہانے کھڑے ہیں لیکن کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اے میری بہن آجا، آج اس سنی اجتماع میں سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، گڑ گڑا لے، تاکہ تجھے بھوک اور پیاس کی ذلت کی موت نہ آئے۔ بھوک اور پیاس کی ذلت کی موت ہی بہت تھی، لیکن آقا فرماتے ہیں جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اتنا اندھیرا ہوگا، اتنی تاریکی ہوگی کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہ دے گا۔ میری بہنوں ذرا غور تو کرو، قبر کا دن بھی رات سے بدتر ہے، تو وہاں کی رات کتنی دردناک ہوگی، رات کتنی خوفناک ہوگی۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ میرے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی نزاکت سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے نازک جسم سے محبت ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور تو کرو۔ میرے سرکار جب بے نمازی کو ان کی قبر میں رکھا جائے گا، ایک طرف اندھیرا ہوگا، پھر فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اللہ اکبر، آقا کریم فرماتے ہیں جب قبر دبائے گی تو سرکار علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اس کی دونوں پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ اللہ کے حبیب ایک مرتبہ 6 مہینے کے بچے کے جنازے میں گئے، ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر 6 مہینے کی تھی، میرے سرکار اس کے جنازے میں گئے، اور جنازے میں جانے کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں اس 6 مہینے کے بچے کو بھی قبر نے دبایا۔ اللہ اکبر، آقا کریم فرماتے ہیں اگر قبر کسی کو دبانے سے رکی رہتی تو اس بچے کو نہ دباتی، لیکن قبر نے اس بچے کو بھی دبایا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ جانتی ہیں جب سیدہ زینب بنت محمد میرے سرکار کی شہزادی سیدہ زینب کا وصال ہوا، حضور ان کی قبر میں کھڑے ہو گئے اور چہرہ متغیر ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سرکار کے چہرے پہ تبدیلی کے آثار دیکھے، آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو سرکار جب قبر سے باہر ہوئے حضور کے ہونٹوں پہ تبسم تھا۔ آقا سے پوچھا سرکار آپ زینب کی قبر میں اتر گئے اور آپ کا چہرے پہ تغیر کے آثار تھے، سرکار آپ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ آقا فرماتے میرے صحابہ قبر نے میری بیٹی زینب کو دبانا شروع کیا تو میں اس کی قبر میں داخل ہو گیا، اور پھر قبر نے دبانا بند کیا تو پھر میں قبر سے باہر آیا اور میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ سرکار فرماتے ہیں اگر قبر کسی کو دبانے سے احتیاط کرتی تو وہ میری بیٹی زینب کو دبانے سے احتیاط کرتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا قبر نیکوں کو بھی دباتی ہے اور قبر گنہگاروں کو بھی دباتی ہے، لیکن نیکوں کو ایسے دباتی ہے جیسے بلی اپنے بچے کو منہ میں اٹھاتی ہے، نیکوں کو قبر ایسے دباتی ہے، اور گناہگاروں کو کیسے؟ جیسے بلی چوہے کو اپنے منہ میں دباتی ہے۔ بلی اپنے بچے کو منہ میں اٹھاتی ہے تو انہی دانتوں سے اٹھاتی ہے، لیکن بچے کے جسم پر خراش تک نہیں آتی، کیونکہ بلی ممتا کے ساتھ اٹھاتی ہے نا بچے کو، اور چوہے کو ایسا پکڑتی ہے کہ اس کی گردن سے خون ٹپکنے لگتا ہے، یعنی دشمنی سے اٹھاتی ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کوئی سیدہ زینب کے بارے میں یہ نہ سوچے، سیدہ زینب بنت فاطمہ کے بارے میں کہ قبر نے ان کو عذاب کے طور پہ دبایا، نہیں، بلکہ آقا نے فرمایا قبر جب نیکوں کو دباتی ہے تو ایسے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو آگوش میں دباتی ہے، اس شان سے۔ لیکن اللہ کے حبیب کے چہرے پہ تغیر کے آثار اس لیے تھے کہ قبر کے دبانے کے 2 طریقے ہیں تاکہ میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں۔ کہیں قبر دوسرے انداز سے تو میری بیٹی کو نہیں دبا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غیب دا نبی نے یہ پیغام صرف اس لیے دیا تاکہ امت کے لیے عبرت ہو جائے، ورنہ خدا کی عزت کی قسم اہل بیت سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ بات عذاب قبر کی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ امت کی عبرت کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سعد ابن معاذ کا جب انتقال ہوا تو سرکار اس وقت بھی روئے،
سرکار فرماتے اگر قبر کسی کو دبانے سے احتیاط کرتی تو سعد ابن معاذ کو نہ دباتی. یہ اتنا نیک آدمی تھا کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، لیکن قبر نے اس کو اس لیے دبایا کہ جب یہ استنجا کرتے تھے تو پانی اتنا استعمال نہ کرتے تھے جتنا استعمال شرعی طور پہ کرنا چاہیے، یعنی طہارت لیتے ہوئے کچھ کمی کر دیتے تھے. قبر نے دبایا. حالانکہ حضور کے صحابی ہیں، 70,000 فرشتے ان کی میت میں آئے، لیکن آقا کا یہ بیان کرنا اس لیے نہ تھا کہ صحابہ کو قبریں دبا رہی ہے، بلکہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، عبرت حاصل کرو. میرے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں عبرت حاصل کرو. اللہ اکبر. وہ قبر کا دبانا اور کسی کا موجود نہ ہونا، آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو جب قبر دبائے گی تو ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں مل جائے گی. اس طریقے سے ہائے 20 منٹ کا وقت نہ نکال کر کتنا بڑا نقصان کیا. 15 منٹ کا وقت نماز کے لیے نہ نکال کر کتنا بڑا نقصان کیا. نماز فجر میں نرم نرم گدوں پہ نماز چھوڑنے والوں، آخر 20 منٹ سو کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ 15 منٹ زیادہ سو کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ ہوش کے ناخن لو. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. آج اٹھ کر عبادت کر، فجر کی نیند قربان کر، راتوں کی نیند قربان کر، ورنہ جب مر کر کے مٹی کے نیچے دفن ہوگے تو پھر وہاں پڑے رہو گے، جسم سے بدبو آئے گی. اللہ اکبر. آج اپنی پسلی پر اگر لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پسلی زخمی ہو جائے تو اس کا آپریشن بھی لوگ نہیں کرنا چاہتے. کتنی تکلیف ہوتی ہے. میری قوم کی بچیوں، صنف نازک کہلانے والیوں، اگر کوئی تمہارے بدن پہ پتھر مار دے تو تم بے چین ہو جاتی ہو. اے میری قوم کی بیٹیوں، اے کنیزان فاطمہ، ذرا اپنے آپ پہ رحم کرو. اللہ کے حبیب نے فرمایا پسلیاں دبا دیتی ہے. اسی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر ایک اژدہا مقرر کیا جاتا ہے. اس کا نام شجاع اقرا، بہادر سانپ، گنجا بہادر اس کا نام ہے. شجاع اقرا یہ وہ سانپ ہیں کہ اگر کسی کو ایک ڈنک مارے تو اس کے جسم میں 70 سال تک وہ زہر گشت کرتا رہے گا، گھومتا رہے گا 70 سال تک. اور اس کا ڈنک اتنا خطرناک ہے، اگر اس کا ڈنک دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا زہر پھینک دیا جائے تو ساری دنیا کے انسان اس کے زہر سے مر جائے. ایک مرتبہ کا اس کا زہر ساری دنیا کے انسان نہ اٹھا سکے. وہ شجاع اقرا بے نمازی پر مسلط کیا جائے گا. اور کب تک؟ فجر چھوڑی تو ظہر تک، ظہر چھوڑی تو عصر تک، عصر چھوڑی تو مغرب تک، مغرب چھوڑی تو عشاء تک، عشاء چھوڑی تو فجر تک. اللہ اکبر. سانپ کسی کو ڈسے، دنیا کا سانپ، تو انسان اس کے درد سے کبھی کبھی مر جاتا ہے. لوگ سانپ کا نام سن کر ڈرتے ہیں. ارے سانپ تو اپنی جگہ. مچھر کاٹتے ہیں تو لوگ مچھر کو کے کاٹنے کو برداشت نہیں کرتے. مچھر کاٹ رہے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ اگربتی جلاؤ، وہ پنکھا لگاؤ، مچھر نہیں آنا چاہیے. ارے نادان، تیرے اپنے کمرے میں مچھر تجھے مارے اور تجھے ڈنک لگائے تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں جلن ہوتی ہے، کھجاتے رہتے ہو. وہاں مچھروں کا ذکر نہیں. ہمارے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع اقرا کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. وہ گنجا بہادر کتنا بڑا ہے، وہ کتنا لمبا ہے. وہ 70 سال کی لمبائی میں، یعنی 70 سال تک کی لمبائی میں گھوڑا جتنی دور تک دوڑے گا اتنا لمبا وہ سانپ ہے. اور وہ قبر میں مسلط کیا جائے گا. جتنی
نمازیں چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر، کاش ہم نماز کے لیے وقت نکالتے۔